السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ میرا ابا ایک گورنمنٹ کلرک تھے۔ محنت کر کے وہ ہم 7 بھائیوں کو پال رہے تھے، لیکن میری اماں کے اس بڑھاپے کی وجہ سے ہمیں کبھی کوئی بھی مالی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں نے BA کیا تو میرا رشتہ غیروں سے آیا۔ رشتہ بہت مناسب تھا۔ میرے اماں ابا نے فوراً ہاں کر دی۔ میرا تعلق بہت ہی غریب گھرانے سے تھا، لیکن میرے والدین نے میری شادی ایک امیر خاندان میں کر دی۔ جب میں بیاہ کر سسرال آئی تو مجھے سب لوگوں نے بہت پیار دیا۔ خاص کر میری ساس بہت ہی رحم دل عورت تھی۔ انہوں نے ایک کام والی عورت بھی رکھی ہوئی تھی جو گھر کے زیادہ تر کام نپٹا دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد میرے لیے کوئی کام نہ بچتا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارتی۔ میرے شوہر کا سلوک بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ روزانہ میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز تحفے میں ضرور لاتا۔ شاید میری ساس کی تلقین تھی یا پھر میرے شوہر کی اپنی محبت تھی کہ وہ ہر دن میرے لیے ایک الگ تحفہ لاتے۔ میں بھی بہت خوش تھی، اپنی قسمت پر ناز کرتی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کس قدر اچھا سلوک کرتا ہے، جبکہ میری باقی سہیلیوں کے شوہر ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ تبھی میں اپنی قسمت پر ناز کرتی اور اپنی سہیلیوں میں اتراتی پھرتی کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے۔ انہی دنوں کی بات ہے جب علی نے گھر لیٹ آنا شروع کر دیا۔ علی اکثر جب گھر آتے تو ہم سب لوگ کھانا کھا چکے ہوتے۔ میں ان کے لیے کھانے کے انتظار میں بیٹھی رہتی۔ وہ مجھے ڈانٹتے کہ تم میرا انتظار نہ کیا کرو، خود کھانا کھا لیا کرو۔ میری ساس کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ میرا شوہر رات کو دیر تک گھر سے باہر رہے۔ ایک دن میں نے بھی علی سے اس بات کا شکوہ کیا تو علی کہنے لگے کہ میں کل سے تمہارا یہ گلہ بھی دور کر دوں گا، بس کل آخری دن ہوگا، میں رات کو ذرا لیٹ آؤں گا۔ دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف رہتا ہوں۔ تم تو جانتی ہو میرے دوستوں کا سرکل کافی بڑا ہے۔ تم میرا ساتھ دو گی تو میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل میں آپ کا انتظار کروں گی۔ علی نے مجھ سے کہا کہ رات کو دروازہ بند مت کرنا، دروازے کے آس پاس ہی کھڑی ہو کر میرا انتظار کرنا، کیونکہ دروازہ کھٹکھٹانے سے اماں جاگ جائیں گی اور پھر میرے لیے ہوگا۔ تم تو جانتی ہو اماں دفتر سے لیٹ آنے پر کتنا شور مچاتی ہے۔ علی نے مجھے کہا کہ وہ میرے لیے کل کوئی کھانے کی خاص چیز بھی لائیں گے۔ میں بہت خوش ہو گئی۔ اگلے شام کا وقت شروع ہوا۔ میں نے سب کے لیے کھانا لگایا، خود بھی تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ ساس کو بھی یہ بات بتا دی کہ شاید علی کو آنے میں دیر ہو جائے، تاکہ یہ بات پہلے سے ہی سب کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور علی کے آنے پر کوئی بھی اعتراض نہ اٹھا سکے۔ میں نے پھر اپنی ساس کے پاؤں وغیرہ دبائے تاکہ وہ جلدی سو جائے۔ وہ بھی جہاں دیدہ عورت تھی، میرا اشارہ سمجھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں میری ساس کھو گئی۔ مجھ سے کہا کہ کمرے کی روشنی بند کے باہر چلی جاؤ۔ میں نے شکر ادا کیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ علی کا انتظار کرنے لگی۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ علی ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی تھی۔ میرا انتظار فکر میں بدل گیا تھا۔ تبھی دروازہ ہلکا سا کھٹکا۔ میں سمجھ گئی کہ علی آ گئے ہیں۔ دبے پاؤں میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور باہر کے بیرونی دروازے تک پہنچی۔ بنا آواز پیدا کیے میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر علی بھی اسی کوشش میں تھے۔ تبھی وہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرا کر گر گئے۔ علی کے گرنے کی دیر تھی کہ خاموشی میں شور پیدا ہوا اور میری سانس کی نیند کھل گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ فوراً اٹھ کر باہر آئے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے دیکھا میرے عقب میں میری ساس کھڑی ہوئی ہے۔
ہم دونوں کو کھڑی وہ گھور رہی ہے۔ پھر یکدم وہ علی پر پھٹ پڑی۔ علی بیٹا، اتنے دیر سے کیوں آئے ہو؟ جب میں نے تمہیں کل کہا بھی تھا کہ آئندہ سے گھر وقت پر آنا، تو پھر تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ اور میری ساس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم اپنے شوہر کو سنبھال نہیں سکتی، اسے کہا کرو کہ رات دیر تک گھر سے باہر نہ رہا کرے، گھر میں جلدی آ جایا کرے۔ یہ باہر آوارہ گردی کرنے والوں کے گھر کبھی بھی نہیں بس پاتے۔ میری ساس نے میرے شوہر کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، جبکہ علی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے میرے لیے جو خاص چاول لائے تھے میری ساس کے سامنے ہی میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس بات پر تو وہ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے میٹھے چاولوں کی وہ تھیلی چھین لی اور غصے سے بولی، اگر کھانے کا دل کرتا ہے تو گھر پر بنا لیا کرو، باہر کے گندے کھانے کھانے سے تم دونوں جو ہے بیمار پڑ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پاس پڑی پلیٹ میں وہ چاول ڈال دیے جو ہمارے گھر کی بلیوں اور پرندوں کے لیے مخصوص ہوتے تھے۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا۔ اگر میں کچھ بھی بولی نہیں، علی اور میں اپنے کمرے میں آ گئے۔ میرا موڈ جو تھا بالکل آف تھا۔ میری آنکھیں آنسو بہا رہی تھی کیونکہ بہت دنوں سے میرا میٹھے چاول کھانے کا دل کر رہا تھا۔ تب میرے شوہر نے مجھے سہارا دیا، تسلی دیتے دیتے انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے مجھے خوشی تو ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ وہ بولے کہ میں کل تم کو لے کر یہاں سے دور ایک گھر میں چلا جاؤں گا۔ اماں ہماری ہر بات میں مداخلت کرتی ہیں۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہمیں آزادی سے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کل بات ہوگی۔ اگر میں آپ کو یہ قصہ پورا سنانے لگ جاؤں تو یہ ویڈیو کم از کم 50 سے 1 گھنٹے کی بن جائے گی، اس لیے میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل چلیں گے۔ شکریہ۔